گل گیا گلشن گئے انگور کھٹے رہ گئے سارے عاشق مر گئے الو کے بٹھے رہ گئے کوئی عاشق نہیں تماشا ہے اور یہ عاشق آگے سے دیکھو عاشق کو تو کچھ اور ہے پیچھے سے دیکھو تو کچھ اور ہے عاشق ادھر دنیا والا عاشق جو مجازی محبت کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے بہت یاد آ رہی ہے تمہیں دیکھے بغیر دل نہیں لگتا ہے بولو بولو رات کو ایک بات چالو ہوا ہلو دل نہیں لگ رہا دیکھنا چاہتا ہوں ملنے کی تمنا ساری رات اتنے ہلو ہلو میں بابو سونا نہ جانے کیا کیا اسی میں نکال دی اور یہ ایک بات تو یاد رکھیں پہلی بات تو جتنے بھی یہ تمہیں میں نے کہا تھا نا الو کے پٹھے رہ گئے جتنے بھی الو کے پٹھے عاشق ملیں گے ان کے حلیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے آگے سے کچھ ہے پیچھے سے کچھ ہے فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں نقشے آگے شبو پیچھے شبانہ لگتا ہے دیوانہ بنا ٹہل رہا اسے اپنے حلیے کئی ہوش میں مگر کہتا ہے میں رہ نہیں پاؤں گا بغیر ملے مجھے سکون نہیں ملے گا یہ مجازی محبت کرنے والا کہتا ہے دل نہیں لگتا چین نہیں آتا مگر عاشق حقیقی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بھی دل بڑا تڑپتا ہے اے مدینے کے تاجدار دل بڑا بے قرار رہتا ہے یا رسول اللہ یا تو مجھے اپنے در پہ بلا لو یا خود میرے پاس تشریف لے آؤ عملہ گاڑی والوں نے جلسہ سجایا آقا جلسہ سجانا ہمارا کام ہے اور مدینے سے آنا آپ کا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور عاشق جب زیادہ بے قرار ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے کچھ نہیں چل پڑتے ہیں چل پڑتے ہیں بھئی حضور کی بارگاہ میں چلنا ہے ایک عاشق ایسا ہی تھا ایک دیوانہ ایسا ہی تھا اس نے جانے والوں کو دیکھا جانے والے جا رہے ہیں قافلہ روانہ ہو رہا ہے عشق نے کہا تو کس لیے نہیں چلتا دل تو تیرا پہلے ہی چلا گیا میرے امام نے کہا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا عاشق بے قرار ہو گیا عشق کہنے لگا دل تو چلا گیا تو کس لیے یہاں ہے چل تو بھی جھولا اٹھا تو بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں لو لگا تو بھی چل سفر کے لیے تیار ہو جا دیوانہ روا تبا چل پڑا دیوانہ خرامہ خرامہ اس قافلے کے ساتھ میں چل پڑا یہ عاشق تڑپتا ہوا مچلتا ہوا جا رہا ہے اے لوگوں کون ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ مستانہ اسی مستانے کو اسی دیوانے کو حضرت جلال الدین رومی کے نام سے حضرت ملا جامی کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت جامی چل دیے عشق کی آگ سینے میں جل رہی ہے اندر عشق کی بھٹی جل رہی ہے اور اس آگ نے اس عشق کی آگ کی تپش نے مجبور کر دیا عشق نے کہا چل مدینہ ادھر ہم کہتے ہیں آج نہیں تو کل مدینہ مگر عاشق نے کہا کل نہیں آج ہی مدینہ دیوانہ چل دیا
تڑپتا ہوا، مچلتا ہوا، جھومتا ہوا، نغمے نبی کے گاتا ہوا، درود نبی کو پڑھتا ہوا، نبی کو پکارتا ہوا، جا رہا ہے جانب طیبہ، آقا کو پکارتا جا رہا ہے، جا رہا ہے جانب طیبہ اور کہتا جا رہا ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ، دیوانہ جانب طیبہ چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ قافلہ رک گیا، رات کا سناٹا قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ رات کا سناٹا جب ہو گیا سارے قافلے والے سو گئے، مگر دیوانے کو چین کہا، دیوانے کو نیند کہا، عاشق جاگ رہا ہے، سارے قافلے والے سو گئے، عاشق جاگ رہا ہے۔ اس عاشق نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، آنے والا سوار کہتا ہے اے بھائی یہ بتاؤ جامی کون ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کون ہو تم؟ جامی تو میں ہی ہوں۔ آنے والے نے کہا سنو، مجھے آقا نے بھیجا ہے، تاجدار مدینہ نے بھیجا ہے، محبوب خدا نے بھیجا ہے، اور آقا نے حکم دے کے بھیجا ہے، آقا کا فرمان سنانے آیا ہوں۔ کہا کیا حکم ہے آقا کا؟ کیا فرمان ہے آقا کا؟ وہ کہنے لگا سوار سنو سنو جامی، آقا نے فرمایا ہے سارے لوگ مدینہ آئے، سارا قافلہ چلا آئے، لیکن جامی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اتنا سنا تو تڑپ گیا دیوانہ، آنکھوں میں آنسو، رو کے کہتا یا رسول اللہ یہ ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو جانے کی اجازت ہے۔ یا رسول اللہ یہ پرندے اڑ کے آپ کے دیار تک جاتے ہیں، ان پرندوں کو اجازت ہے۔ رو کے کہتا ہے حضور میں تو پھر بھی غلام ٹھہرا۔ آقا پرندوں کو اجازت ہے، ہواؤں کو اجازت ہے، غلام کو اجازت نہیں؟ سوار بتا کے چلا گیا۔ دیوانہ کشمکش میں ہے، کروں تو کیا کروں، جاؤں کہ رک جاؤں، جاؤں کہ رک جاؤں، جاؤں کہ رک جاؤں۔ کبھی خیال آتا آقا نے منع کیا ہے تو رک جاؤں، مگر عشق کہتا جامی اگر آج رک گیا تو یاد رکھنا تیری محبت کہیں کمزور نہ پڑنے لگے، تیرا عشق تجھے آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ جامی نے قدم نہیں روکے، سوچ لیا چلو چلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، آقا کو رو رو کے منا لیں گے، آقا کی بارگاہ میں فریاد کر لیں گے، تاجدار مدینہ کو رو رو کر منا لیا جائے گا۔ دیوانہ پھر بھی چل پڑا، منزل کی طرف رواں دوا ہے، پھر آگے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا۔ رات کو سارے قافلے والے سو گئے، دیوانہ پھر بھی جاگ رہا ہے، پھر وہی سوار آیا ہے، اس سوار نے آ کر کہا ہے او دیوانے او مستانے، میں پہلے بھی بتانے آیا تھا، اب مجھے دوبارہ پھر آقا نے بھیجا ہے۔ آقا میرے خواب میں آ کر بتاتے ہیں سب کو آنے کی اجازت ہے، جامی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جامی پریشان، پھر زاروں قطار رونے لگے، اب کی بار تو ہمت سے ٹوٹنے لگی، اب کی بار تو کلیجہ پھٹ گیا، اب کی بار تو آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ دیوانہ مسلسل رو رہا ہے، دیوانہ مسلسل تڑپ رہا ہے، دیوانہ تو مسلسل بے قرار ہے۔ اللہ اکبر، دیوانگی اور بڑھتی گئی، پھر وہ سوار تو چلا گیا، دیوانہ پھر سوچنے لگا کیا کروں، پھر عشق نے مچل کے کہہ دیا چل چل چل، رکنے کی ضرورت نہیں ہے، عشق نے کہہ دیا آج رکنا نہیں ہے، آقا کی بارگاہ میں چلو، جائیں گے رو رو کے آقا کو منا لیں گے، آقا کو راضی کر لیں گے، مگر رکنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عاشق پھر بھی چلتا رہا، دیوانہ پھر بھی چلتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ عاشق پھر بھی نہیں رکا، ایک اگلے مقام پہ پھر کہیں جا کر پڑاؤ ہوا، پھر کہیں جا کر قافلہ رکا، اب کی بار قافلہ تو سویا، مگر دیوانہ ایک سامان کے پیچھے چھپ گیا جو قافلے والوں کا ساز و سامان تھا،
उस साजो सामान के पीछे छुप गया कि वो सवार आएगा, मैं उसको नजर नहीं आऊंगा, चला जाएगा। ये सामान के पीछे छुप गया आशिक, मगर वो सवार फिर आया। उसने आकर कहा जामी निकल आओ, छुपने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, तुम जिस सामान के पीछे बैठे हो निकल के आ जाओ। हजरत जामी निकल कर आ गए, आशिक आ गया। अब आशिक को सवार ने कहा, ए जामी तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम जाते क्यों नहीं हो, आका ने मना जो कर दिया है। अब बर्दाश्त न कर सके, रोने लगे, रो के कहने लगे, ऐ आने वाले, तू आका के शहर से आता है, आका की बारगाह से आता है, आका का फरमान लेके आता है, लेकिन आने वाले ये तो बता दे मुझे आखिरी इजाजत किस लिए नहीं है, क्या तूने आका से इतना मालूम नहीं किया, मेरी तरफ से इतना तो मालूम कर लेता। या रसूल अल्लाह सबको इजाजत है, हवाएं चलती हैं उनको आपके शहर मोहब्बत में जाने की इजाजत है। या रसूल अल्लाह ये परिंदे उड़ते हुए जाते हैं, इन परिंदों को भी इजाजत है। तो आका आपका जामी इतना गया गुजरा हो गया कि आपके दीवाने को इजाजत नहीं है। इतना सुना तो वो आने वाला भी, उसकी भी आंखें भीग गई, उसकी भी आंखों में अश्क आ गए। आने वाले ने कहा, ओ दीवाने सुन ले, मैंने आका से हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, आका की बारगाह में मारूजा पेश किया था। मैंने कहा था या रसूल अल्लाह जब सबको आने की इजाजत है तो उनको आने की इजाजत क्यों नहीं है। आका जामी क्या बात है या रसूल अल्लाह, क्या वो कोई मुजरिम है, क्या वो कोई आका क्या वो कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद नहीं करते हो। आका वजह क्या है, कहने लगे, ऐ जामी सुन लो, जब मैंने आका से मालूम किया तो आका ने इतना फरमाया कि ऐ मेरे खादिम सुन ले, मैं इसलिए मना करता हूँ, इसलिए रोकता हूँ कि और आने वाले जो आ रहे हैं उनके आने का अंदाज अलग है, मगर ये दीवाना जो आ रहा है, ये मस्ताना जो आ रहा है, इसके आने का अंदाज अलग है। इसका इश्क ऐसा है, इसके सीने के अंदर इश्क की जो आग जल रही है। आका ने फरमाया ये जो दीवाना आ रहा है ये इश्क के उस कमाल को पहुंच गया और उस मंजिल पे पहुंच गया है। अगर ये मदीने में आ गया और मेरी बारगाह में आकर इसने सलाम कर दिया, जवाब देने के लिए मुझे अपनी कब्र से निकलना पड़ेगा। इश्क ये होता है, हुजूर फरमाते हैं ये इश्क की जिस मंजिल पे है, इसका इश्क बेमिसाल है, इसका इश्क लाजवाब। ये जिस मंजिल पे है, मंजिल इश्क पे, अगर ये आ गया और उसने फरियाद कर दी ना, हुजूर फरमाते मुझे अपनी कब्र अनवर से निकलना पड़ेगा। अल्लाह, दीवाना बहुत रोया, बहुत रोया। और फिर ये दीवाना रोता 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 हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। इश्क इसको कहते हैं मेरे अजीजों, ये इश्क थोड़ी है 4 दिन की मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। अम्मा परेशान थी, अब्बा परेशान थे, जेब में जहर की गोली रखी, अब्बा अम्मा को धमकी दे दी, मोहब्बत करता हूँ अगर वहां से शादी नहीं की जहर खा के मर जाऊंगा। अब्बा घबरा गए, अम्मा घबरा गई, अरे चलो करो, वहीं से कर दो वरना मर न जाए बेटा। माँ बाप को इन झूठी मोहब्बतों के लिए धमकियां देने वालों, कभी सोचा है तुमने तुम क्या कर रहे हो। ये मोहब्बत जनाबे जुलेखा को जनाबे यूसुफ से, अल्लाह की पैगंबर से जब हुई थी ना, तो जनाबे जुलेखा ने 7 कमरों के अंदर 7 ताले लगे हुए हैं, 7 दरवाजे। अंदर कहने लगी, कालत है तलक, ऐ यूसुफ जरा जल्दी करो। अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ था, उस दुपट्टे को, उस कपड़े को बुत के ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, काल माअल्लाह,
ताबूत के ऊपर डाला। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा माबूद है, ये मेरा खुदा है, मैंने कपड़ा डाल दिया, अब हम जो भी करें इसको नजर नहीं आएगा, ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा, ये तेरा खुदा है, एक कपड़ा डाल दो नहीं देखता, और मेरा खुदा तो वो है 7 कमरों के अंदर 7 तालों के अंदर भी देखता है। बड़ी मोहब्बत, मगर उस मोहब्बत में क्या था? मजाजी मोहब्बत। जिंदगी सारी गुजार दी यूसुफ 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 करते करते यूसुफ को नहीं पा सका। सारी जिंदगी यूसुफ 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 करते करते गुजार दी। बुढ़ापा आ गया, चेहरे पे छुर्रियां पड़ गई, आंखों की बीनाई चली गई, हाल बड़ा खराब हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन जब बादशाह बन गए मिस्र के ना, एक दिन जा रहे हैं, जब गुजर हो रहा है ना, तो आपको रास्ते में एक झोपड़ी, एक कुटिया नजर आई। अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को जनाब जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर रोको यूसुफ को। बुलबुल सिदरा, ताइर सिदरा, जनाब जिब्राइल अमीन आ गए, अल्लाह का पैगाम सुनाया, ऐ पैगंबर खुदा जरा ठहर जाइए। किस लिए? इधर चलिए। किधर? उसी झोपड़ी के अंदर, उसी कुटिया के अंदर का। इसके अंदर क्या है? अंदर जाके देखा एक औरत है, एक बूढ़ी माई बैठी है, चेहरे पे छुर्रियां पड़ गई है। वो बूढ़ी माई चरखा चला रही है, और चरखा चलाती है, हर चरखे के राउंड पर कहती है यूसुफ यूसुफ यूसुफ। सारी जिंदगी थी ना मोहब्बत में। बोलो बोलो जी जी। अरे भैया, ये जो हमारे यहाँ जो लड़के लफंडर जितने मोहब्बत कर रहे हैं ना, निकाह होते ही मोहब्बत का भूत उतर जाता है। 4 दिन जिसके लिए कहता था ना जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, जैसे शादी हो गई तो कह रहे यार जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पहले कह रहे था जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, अगर इससे निकाह नहीं हुआ तो। 1 साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरे, इतना कम वक्त गुजरता है। जिसके लिए रात भर जागता था ना, फोन पे कहता था बाबू खाना खाया। बिल्कुल अजीब तमाशा ये रिश्ता होता है ना, जैसी रिश्ता अभी बातचीत हुई है, ये पता नहीं लगता वो बीच का जासूस कौन होता है, जो इधर का नंबर इधर पहुंचाता है, इधर का नंबर इधर पहुंचाता है। अभी रिश्ता हुआ, दूसरे दिन नंबर ट्रांसफर, नंबर लगाया, शादी अभी तय नहीं हुई तारीख, और ये इधर रात भर इनका काम चालू। हेलो बाबू क्या कर रहा है? सारी रात। और जब शादी हो गई, बीवी ने फोन किया, हेलो, कह रहे हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वो कह रही है तुम तो मुझसे सारी रात बात करते थे। अरे यार करता था, बताओ काम की बात है, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या बात? सारा भूत उतर गया, सारा कुमार उतर गया, सारी आशिकी गई। ऐ मेरे अजीजों, एक छत के नीचे हैं, एक साथ रहते हैं। पहले तो कहते थे तुम्हें देखे बगैर नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें देखता नहीं हूं तो दिल नहीं लगता है। अब एक छत के नीचे, एक कमरे के अंदर, एक साथ, मगर वो इधर को मुंह फुला के जा रही हैं, आप इधर को मुंह फुला के जा रहे हैं। अब एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। मगर जनाब जुलेखा ने तो सारी जिंदगी यूसुफ 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 इसी में गुजार दी ना। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, चरखा चला रही है, यूसुफ यूसुफ। अंदर गए, देखा
یہ بوڑھی مائی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے یوسف اس عورت کو، اس بوڑھی کو لے جاؤ، اس کے ساتھ میں نکاح کر لو، شادی کر لو۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ 25 سال کے نوجوان سے کہو شادی کے لیے، اور ذرا سی لڑکی کی عمر زیادہ ہو، بڑا کڑ جاتا کہتا ہاں اس سے کروں گا میں شادی۔ اپنے آپ چاہے جتنا کلوا ہو، بیوی بڑی حسین چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں لوگ، ہمارے بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ جب لڑکے کا رشتہ دیکھنے جاؤ نا، جب کسی کی بیٹی دیکھنے جاؤ تو اپنے بیٹے کو بھی 4-5 بار اچھے سے دیکھ کے جاؤ۔ وہ تمہارا سڑیل تمہاری نظروں میں اچھے سے ہونا چاہیے، وہ تمہارا کلوہ تمہیں یاد رہے گا نا، تو تمہیں دوسرے کی بیٹی میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اپنے کو دیکھ کے جانا پہلے اچھے سے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے کو اچھے سے دیکھ کے جانا، مگر عجیب تماشا نہیں۔ یا اللہ یہ بوڑھی عورت چہرے پہ جھریاں، اور میں یوسف، اور حضرت یوسف کا حسن جانتے ہو کیسا تھا؟ حسن پہ اترانے والوں، فلٹر لگا کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے والوں، سیلفی میں، فوٹو میں۔ اب تو موبائل میں فوٹو بھی جو ہے نا لوگ انسٹاگرام سے کھینچتے ہیں، کہتے ہیں اس میں بہت ہو رہا تھا، اچھا بولے اس کے فلٹر بہت اچھے، ایک فلٹر 2 سیکنڈ، کالا آدمی بالکل گورا، اور تمہیں یقین نہیں آئے نا، جلسے کے بعد میں جب گھر جاؤ گے نا، موبائل نکالنا، انسٹاگرام والا ایک فلٹر لگانا، اپنی بھینس کا فوٹو کھینچنا، بالکل گوری نہ آئے تو کل مجھے بتا دیں، بالکل واہ، ایک فلٹر کا کمال۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے تاجدار، کتنا حسن، فرمایا گیا پروردگار عالم خالق کائنات نے حسن کے 10 حصے کیے۔ کتنے؟ اونچا بولو اور زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے کیے، 9 حصے اکیلے حضرت یوسف کو عطا فرما دیے، ایک حصہ حسن کا اللہ نے ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ 9 حصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کر دیا، ایک حصہ پوری کائنات کو ملا، اور اس ایک حصے میں بھی حضرت یوسف کا حصہ تھا، کیونکہ حضرت یوسف کائنات میں ہے، اللہ کی مخلوق بھی ہے۔ اتنا اللہ نے حسین بنایا، اتنا حسین بنایا، چہرے پر نقاب ڈال کے جاتے تھے، مگر معراج مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں ایک جملہ دے رہا ہوں، حفاظت کرنا اور اپنے سینے میں محفوظ کر کے لے جانا۔ آپ جتنے بیٹھے ہو دیوانے، اس جملے کو مس نہ کرنا، کیچ کر لینا۔ حضرت یوسف کا حسن میں نے بتایا، اور ہمارے علماء، ہمارے اکابر فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا، آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے، کس لیے؟ اس لیے کیونکہ کوئی بھی اگر دیکھتا تھا تو دیکھ نہیں پاتا تھا، اتنی چمک تھی چہرے میں، وہ تجلی تھی، وہ حسن تھا۔ فرمایا چہرے پہ جب کوئی نظر ڈالتا تھا، جب کوئی حضرت یوسف کا چہرہ دیکھتا تھا، آنکھیں جمتی نہیں تھی، نظر رکتی نہیں تھی، نظر ٹھہرتی نہیں تھی۔ اب جملہ دے رہا ہوں، محفوظ کرنا اس کو، حفاظت کرنا اس کو۔ اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کا وہ حسن ہے، جب دیکھنے والا دیکھے، جب کوئی نظر ڈالے تو نظر جمائی نہیں جاتی، مگر تمہارے میرے آقا کا، معراج والے آقا کا حسن وہ ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام
ادھر نظر ٹکائی نہیں جاتی، ادھر نظر ہٹائی نہیں جاتی. واہ واہ. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. وہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل، وہ چرتا چل رہا ہے یوسف یوسف. اللہ نے حکم دیا لے جاؤ نکاح کر. یا اللہ میں یوسف حسن کی نگری کا تاجدار، یہ بوڑھی عورت یہ بوڑھی خاتون کون ہے جس سے تو نے مولا حکم دیا نکاح کا؟ اللہ نے فرمایا یوسف یہ جو خاتون ہے، یہ جو بوڑھی عورت ہے، یہ عورت کوئی اور نہیں، یہ زلیخا ہے جس نے ساری زندگی تمہاری محبت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی تمہاری محبت میں گزار دی. یا اللہ عرض کرنے لگے پروردگار اے میرے مولا اب میں بوڑھی عورت سے نکاح کروں. اللہ نے فرمایا اے یوسف لے کر جاؤ، اس کے دل میں تمہارا پیار ہے اور اب اس نے اپنے دل کو میری محبت کا بھی گہوارہ بنا لیا. اے یوسف نکاح کے لیے تم تیار ہو جاؤ، نکاح کے لیے رضامند ہونا تمہارا کام ہے اور زلیخا کو دوبارہ جوان بنانا تمہارے پروردگار کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوانی. جوانوں قدر کرو جوانیوں کی، جوانی ڈھل جاتی ہے. اگر یہ جوانی ہما شما کے لیے یوں ہی اس کی محبت میں گزار دی نا، جوانی گئی کھیل ختم، پھر بعد میں دیکھتے رہ جاؤ گے. اے لوگوں یاد رکھنا زندگی ایسی بنا لو، عشق مدینے والے آقا سے کرو، ایسا سچا عشق کرو. خدا کی قسم تم نے سنا نہیں، جب عاشقوں کی بات ہوتی ہے تو مدینے کا بلال یاد آتا ہے. آقا کا بلال مکے کی سرزمین پر ظلم سہتا ہے، وہ بلال یاد آتا ہے. رنگ کا کالا ضرور ہے مگر بلال حبشی پہ ظلم بھی ہوا. امیہ نے بڑا مارا پیٹا ظلم کیا، سینے پہ چٹان رکھ دی اور گرم ریت پر لٹا دیا اور پھر ظلم مار رہا ہے. ظلم کر کے کہتا ہے، مار کے کہتا ہے اے بلال اب بھی کہہ دو محمد کا نام نہیں لوگے، محمد کا کلمہ نہیں پڑھو گے. بلال نے کہا تھا اے امیہ سن لے یہ دیوانے کا جواب ہے، تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، میرا خون بہا دے، مگر یاد رکھنا جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی محمد کی نیم پہ قربان رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں بلال کے جسم میں جب تک جان رہے گی بلال پکارتا رہے گا نبی 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 حضرت بلال حبشی نے فرمایا زبان کو تو یہی نعرہ رہے گا، ہم عاشق آج یہ عہد کر لیں حالات چاہے جیسے ہوں مگر زبان پر فقط ہم آقا 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 کے نغمے گائیں گے، آقا کے ترانے گائیں گے اور وہ کلمہ گائیں گے جو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ محمد. وہی کلمہ جو چلتا ہوا مکے سے ہندوستان آیا، غریب نواز سرکار نے ہندوستانیوں کو پڑھایا اور یہاں پہ آ کے کہا پڑھو. ایسے نہیں چلو رات کا وہ وقت ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، جتنے تم ہو نا تم سمجھ نہیں پاؤ گے یہاں فرشتے کتنے ہیں. اور اب ایک بات میں تمہیں بتا دوں، اللہ کے فرشتے آتے دیکھتے ہیں محفلوں میں، جب جاتے نا اللہ فرماتا کہاں سے آ رہے؟ یا اللہ محفل میں گئے تھے. اچھا اللہ تو سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے اس کی ذات. فرماتا ہے کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا. اچھا میرے بندے بیٹھے تھے جی، کیا کر رہے تھے؟ ذکر کر رہے تھے. کیسے؟ مچل رہے تھے.
جھوم رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، جو میرا ذکر کر کے میرا ذکر سن کے مچلے ہیں نا، میں انہیں قیامت کے دن پروانے جنت عطا کروں گا، وہ ادھر بھی مچلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ذرا رات کے اس حصے میں اپنے رب کو یاد کریں، وہ کلمہ پڑھیں جو آقا نے پڑھوایا، وہ کلمہ پڑھیں جو حضور نے سکھایا، وہ کلمہ پڑھیں جو معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز نے سکھایا، اور لہرا کے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ذکر کو کہتے ہیں ذکر اثبات و نفی۔ اس میں اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، خلاقیت، سمدیت، احدیت، اس کے رب ہونے، معبود ہونے کا اقرار ہے، اور معبودان باطل کا انکار ہے۔ حضرت یہ مائک کا منہ ادھر کریں تاکہ ان کی آواز ادھر آئے اور پھر یہ ریکارڈ ہو جائے، یہ جو لگ رہے ہیں ڈیوائس، اس میں قید ہو جائے آپ کی آواز، تاریخ رقم کر دو۔ یہ ذکر ہے، ایک طرف لوگ تمہاری مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ایک طرف لوگ مسجدوں کو گرا کر پھر فخر کر رہے ہیں، مگر تم آج کی رات یہ کلمہ فضاؤں میں گونجنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے، مسجدیں گرانے والوں، مسجدوں کو گرا کر مندریں بنانے والوں، یاد رکھنا محمد کا کلمہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ پڑھو، زوردار آواز میں پڑھنا، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ ہر دیوانہ جھوم کے پڑھے اور اس انداز میں پڑھے، آج مندروں کو تعبیر کر کے تمہیں مجھے چڑھانے کے لیے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور تم آج اپنے جلسے میں وہ نعرہ لگا دو، وہ کلمہ سنا دو جو معین الدین چشتی سنجری اجمیری نے ہندوستان میں آ کر مندروں کے راستوں پہ بیٹھ کر آنے والوں کو رب کا کلام سنایا تھا۔ جب ان کے دلوں میں قرآن اتر گیا تھا، انہوں نے کہا تھا غلام بنا لو، تو خواجہ نے کہا تھا میرے غلام بھی بننا، مگر مدینے والے آقا کے غلام بن جاؤ۔ کہنے لگے کیا کرے؟ خواجہ نے کہا پڑھو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ۔ امیہ بن خلف سمجھتا تھا بلال کو مار مار کے، بلال کو ستا ستا کے، بلال پر ظلم کر کر کے اس کی زبان کو خاموش کر دوں گا، اس کی زبان کو بند کر دوں گا۔ بلال حبشی کے منہ کے اندر انگارے بھی ڈال دیے، زبان میں لکنت بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بلال تیرا عشق سچا ہے، تو اگر اشہدو کی جگہ اشہدو بھی پڑے گا، شین کی جگہ سین کہے گا، مگر تیرا سین بھی بڑے شین میں قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ تجھ پر ظلم ہوا اور تیری زبان پہ کلمہ ایک تھا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ